www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یعنی علم سیکھتے رہو اور لوگوں کو سکھلاتے رہو۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فرائض بھی سیکھو، جو اسلام میں چیزیں ضروری اور فرض ہیں ان کو سیکھو، وہ فرائض چاہے عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ معاملات سے تعلق ہو ان کا، اور حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو۔ تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن پاک سیکھ لو اور اس کو لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ فإنی امرؤ مقبوض، کیونکہ میں جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھلانے کا عمل صرف میری حیات تک نہیں ہے، یہ عمل قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ مبارک علم جو ہے، جس سے ہمارے بحیثیت امتی ہونے کی ایک شناخت ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک شناخت رکھتے ہیں، یہ شناخت تبھی ہوگی جب ان چیزوں کا علم باقی اور زندہ ہوگا اور جاری اور ساری رہے گا، ورنہ شناخت ختم ہو جائے گی۔ تو اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ امت کے جو ذمہ دار ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ دین پڑھنے پڑھانے کے عمل کو کبھی بھی منقطع نہ ہونے دیں، کیونکہ جب منقطع ہوگا خدا نخواستہ تو نسل بگڑ جائے گی، امت کی شناخت مٹ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، اور روزے کو ہم عزیز رکھتے ہیں اور اسے عزت دیتے ہیں اور عزت دلانا چاہتے ہیں، نماز کو عزت دیتے ہیں اور عزت دلانا چاہتے ہیں، اس کی توہین پسند نہیں کرتے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب مدرسے کو عزت دیں گے اور مدرسے کو عزت دلائیں گے۔ اگر مدرسے کو عزت نہ دی یا عزت نہ دلائی تو پھر جو نماز ہے یہ ہر مسلمان جو پڑھ رہا ہے یہ آئی کہاں سے ہے اس کے پاس؟ یہ مدرسے سے آئی ہے، مدرسے کے علاوہ کہیں اور سے آئی ہے تو وہ بتا دے، ثابت کرے۔ روزہ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس؟ وہ مدرسے سے آیا ہے۔ حج کہاں سے آیا اس کے پاس؟ زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے آئے؟ یہ نکاح اور اس نکاح کی برکت سے اس کا بیوی کے لیے باعزت ہونا اور حلال ہونا، اور بیوی کا اس کے لیے باعزت اور حلال ہونا، اور یہ رشتہ قابل احترام اور غیرت والا بن جانا، یہ اگر مدرسے سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا؟ تو اگر عبادات کی عزت چاہتے ہیں اپنی ہم، تو مدرسے کو عزت دینی ہوگی۔ اگر ہم اپنے استاد کی عزت چاہتے ہیں تو ہمیں مدرسے کو عزت دینی ہوگی۔ اگر مدرسے کو تحقیر کی نظر سے دیکھا تو سمجھے اپنے استاد کی توہین کی، آپ نے اس نماز کی توہین کی جو آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، آپ نے اس سجدے کی توہین کر دی جو آپ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں، آپ نے رکوع کی توہین کر دی، آپ نے اس وضو کی توہین کر دی جس کو کر کر آپ کہتے ہیں میں اس قابل ہو گیا کہ نماز پڑھ سکوں۔
کیونکہ یہ جنم کہاں سے لے رہی ہیں، یہ چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ مدرسے سے نکل رہی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقہ اس کے لیے حلال ہے اور اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ اولاد ہماری حرام ہے، حلال ہے، یا خدا نخواستہ یہ ناجائز ہو گئی، یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ اولاد کو جو اولاد ہونے کی عزت دی ہے اور نسب کی عزت ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، ارائیں کو اس حیثیت سے ارائیں کو ملی، راجپوت کو ملی، فلاں کو ملی، یہ مذہب کی برکت سے تو ملی، اس تعلیم و تعلم کی وجہ سے، ورنہ یہ کہاں سے آئی عزت؟ تو دین کی ہر چیز اور آپ کی اور ہماری ہر شناخت بحیثیت مسلمان کے، اس کو عزت اگر دینی ہے تو مدرسے کو عزت دینی پڑے گی۔ یونیورسٹی کو عزت دے دیں اور مدرسے کو عزت نہ دیں تو کبھی عزت نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں عالم، پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت ذلت سے دوچار ہیں۔ اسلام پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم خود مسلمانوں نے اپنا منبع، علوم کا منبع اور سرچشمہ، جس کو چشمہ کہنا چاہیے علوم کا، ہم نے اس کی قدر چھوڑ دی۔ لہذا اپنے دینی مدارس کی توقیر اور عزت، ان کا شرف اور ان کی بقا اور ان کی حیات، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر اس کی توہین ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے، تو آپ کی نماز کی اہانت ہو گئی۔ آپ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی اہانت ہو گئی، گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی اہانت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں نمازی ہوں تو یہ عزت کی چیز ہی نہیں رہی پھر تو، کیونکہ کہاں سے آئے آپ نمازی بنے جو آپ کہتے ہیں میں نمازی ہوں؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ مدرسے سے آیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے تو اپنی والدہ سے سیکھا ہے، تو والدہ نے کہاں سے سیکھا؟ کہ والدہ نے نانی سے سیکھا تو نانی نے کہاں سے سیکھا؟ جا کر مدرسے سے ہی نکلے گا، مدرسے کے بغیر ممکن نہیں کہ وہ سیکھا ہو کہیں اور سے۔ آپ کہیں میں نے تو اپنے والد صاحب سے نماز سیکھی تھی، کلمے بھی انہوں نے سکھائے تھے، تو والد صاحب کو کس نے سکھائے تھے؟ والد صاحب کو یونیورسٹی سے تو نہیں سیکھے تھے یہ کلمے انہوں نے، وہ تو مدرسے سے سیکھے۔ آپ کی والدہ نے جو چیزیں سیکھی اچھی بتائیں، وہ یونیورسٹی سے نہیں معلوم ہے، مدرسے سے معلوم ہے۔ تو ساری جو شرافت اور کرامت ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، اور جس درجے میں بھی کفر آپ سے ڈر رہا ہے وہ اس مدرسے کی برکت سے ڈر رہا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہ رہے تو کفر پر آپ کا کوئی روب دبدبہ نہیں رہے گا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ وہ آپ کو، پاکستان کو اور دیگر ممالک کو اربوں ڈالر سالانہ یونیورسٹیوں کی اور کالجوں کی گرانٹ دیتے ہیں، مدد دیتے ہیں پڑھانے کے لیے۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وہ اسلام سے محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ نہیں، اسلام سے نفرت کی وجہ سے اور آپ سے نفرت کی وجہ سے اور آپ سے دشمنی کی وجہ سے دے رہے ہیں، دوستی کی وجہ سے نہیں دے رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زہر ہے، ان کو مدرسے سے کاٹے گا، اس لیے دے رہے ہیں۔ اور مدرسے کو کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ اربوں کی گرانٹ آ رہی ہے تو اس اربوں کی گرانٹ میں 2-4 ارب روپے مدرسوں کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مدرسے کو اگر عزت ملتی ہے تو اسلام کے ہر چیز کو عزت ملتی ہے۔ تلوار کو عزت مل جائے گی، سیاست کو عزت مل جائے گی، جہاد کو عزت مل جائے گی، مسلمان کو عزت مل جائے گی، اس کی نماز، اس کی تجارت، اس کے معاملات سب باعزت ہو جائیں گے۔ جب یہ باعزت ہوں گے تو کفر خود بخود ذلیل ہوگا۔ تو ہم بہت غفلت اور نادانی میں ہیں مسلمان، اور کافروں کے چال میں اور ان کے جال میں، شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ ہمارے دماغ، ہمارے دل غلامی سے بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اس شکنجے میں۔ اللہ تعالیٰ اس غلامی سے ہمیں نکالے
اور ہمیں حریت فکر عطا فرمائے، اپنے دین اور مذہب کی قدر اور اپنے علماء کی عزت، اپنے مدارس کی عزت اور ان کی اہمیت. جب ان کی اہمیت ہوگی تو آپ کو اپنی نماز کی اہمیت ہوگی، ورنہ آپ اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیں گے. اگر آپ نے مدرسے کی توہین کر دی تو آپ نے اپنی نماز کی توہین کر دی، آپ نے اپنی زکوٰۃ کی توہین کر دی. آپ کے اگر ماتھے پر نماز کا سجدے کا نشان ہے تو آپ نے اس کی توہین کر دی. آپ نے جو آپ کے آپس کے رشتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ نے ان سب کی توہین کر دی، کیونکہ یہ حقوق مدرسوں سے تو معلوم ہو رہے ہیں، اور کہاں سے معلوم ہو رہے ہیں. تو مدرسہ سب سے اہم چیز ہے. اس دور میں جو بحران اس وقت چل رہا ہے، اس بحران میں جیسے ہم اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح مدرسے کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر بھی پوری توجہ مسلمانوں کو دینی چاہیے اور دینی پڑے گی، ورنہ جو تھوڑی بہت شناخت ہے ہماری اور آپ کی، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا اپنی اہم سے اہم ضرورت، تجارتی ضرورتیں، گھریلو ضرورتیں جس قدر وہ اہم ہیں، شادی بیاہ اور رشتے گھر کے اور خاندان کے، اسی طرح مدرسے کی ضروریات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، اور ان کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے اور اسی طرح دل و جان سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اور ہمیں سب کو اللہ عزت نصیب کرے گا اور بالآخر غلبہ نصیب ہوگا. صرف راشن دے کر مدرسے کو سمجھنا مدرسہ چل جائے گا، یہ نہیں ہوتا. کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے ہمارے مسائل یہی ہو رہے ہیں کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے چندے میں کمی آئی. ظاہر بات ہے جو دے رہے ہیں مخیر حضرات، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی آمدنی میں کمی ہے تو اس میں بھی کمی آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے تو اس کی کمی اس قدر نہیں آئے گی جتنی آئی ہوئی ہے. آپ اسے اس طرح اہمیت دیں جیسے اپنی دیگر ذاتی ضرورتوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو پھر ایسی اتنی پھر مشکلات مدرسوں کو نہیں آئیں گی، کم آئیں گی. جیسے آپ کو ہیں، ہمیں ہیں، کیونکہ ہم اور آپ سب ایک ہی معاشرے کے فرد ہیں. آپ کی مشکل ہماری مشکل، ہماری مشکل آپ کی مشکل، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہوگی، رہتی ہے، اللہ اس میں مدد کرے گا، بالآخر آسانی آ جائے گی. لیکن اس ضرورت کو ثانوی درجہ دے دینا یہ بہت بڑی غفلت اور کوتاہی ہوگی. لہٰذا پیسے سے مدد ضروری ہے، کیونکہ مدرسے کے بہت سارے کام آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ پیسوں سے پورے ہوں گے. نقد رقم ہوگی تو پورے ہوں گے، نقد رقم کے بغیر وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی. اب بجلی کا بل آ جائے واپڈا کا اور ہمارے پاس راشن آئے ہوا ہے، ہم راشن واپڈا کے دفتر میں لے جائیں کہ یہ تیل کا ڈبہ بھی رکھ لو اور یہ بوری آٹے کی بل، تو وہ تو نہیں مانیں گے، کہیں گے نہیں پیسے جمع کراؤ. گیس کا بل بھی اسی طرح اور ضرورتیں بہت ساری ہیں جو سمجھدار لوگ جو اداروں سے واقف ہیں، یا ادارے خود بھی چلاتے ہیں، وابستہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو نقد چلتے ہیں، صرف راشن سے یا سامان کی شکل میں اگر مدد کر دیں اس سے نہیں چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے اور اس کو زندہ رکھنے کی ہم میں فکر بھی دے، اور ہمیں سب کو، چاہے وہ آپس میں علماء ہوں اور مدرسوں کے مدد کرنے والے ہوں، یہ سب ایک ہی مشن کا حصہ ہیں. عوام الناس جو پیسے دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، وہ بحیثیت مسلمان کے دیتے ہیں، اور ہم جو لیتے ہیں اسی لیے لیتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی دے رہا ہے. ہندو دینے آ جائے ہم نہیں لیں گے، سکھ دینے آئے نہیں لیں گے، قادیانی دے لات مار دیں گے، لیکن اپنا مسلمان بھائی 1 روپیہ بھی دے تو ہم بڑی قدر سے، عزت سے، کہ یہ دین میں ہمارا معاون اور مددگار ہے. لہٰذا اس دین کے معاملے میں آپ ہمارے مددگار اور معاون ہیں، ہم آپ کے مددگار اور معاون ہیں، اور یہ تعاون ہمارا باہمی چلتے رہنا چاہیے. اس میں ہمارا سب کا فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور جو حالات چل رہے ہیں، ظاہری باطنی فتنے، دجالی فتنے، ان کے شر سے اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.